بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی معراج کے سفر کے موقع پر جنت کے اندر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشگوار مہک محسوس کی، خوشبو محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یا جبریل ما هذه الرائحة الطیبہ، کہ اے جبرائیل یہ کیسی خوشگوار مہک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، وما شأنہا، اس خاتون کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سن کر کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات اپنے باپ فرعون سے کہہ دی، جو خود اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ فرعون طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے عورت، تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے انتہائی جرأت، شجاعت سے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ کو خوب تپانے کا حکم دیا۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی، گرم ہو گئی، تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا، میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون بولا، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس کا ایک شیرخوار بچہ باقی رہ گیا۔ اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو وہ بچہ بول اٹھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زبان عطا فرمائی اور وہ بول اٹھا کہ یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ امی جان بے خوف و خطر اس میں کود جائیے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس سلگتی ہوئی دیگ میں بے خطر کود پڑی۔ یہ واقعہ مسند احمد میں بھی مذکور ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور محدثین نے اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر دی جانے والی یہ ایک عظیم قربانی ہے جو اس بہادر خاتون نے دی۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فراموش نہیں فرماتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے جنت کے واقعات اور جنت کے احوال کا مشاہدہ سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتے اور فصل کاش کر رہے تھے، کھیتی کاٹ لیتے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کے محلات بھی آپ نے اس سفر میں دیکھے، اور بھی بہت سارے جنت کے احوال کا مشاہدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے، جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔